لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبشركم بالمهدي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم اور مکرم اسلامی مائیں اور بہنیں، حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی حضرت مولانا مفتی محمد ابو بکر جابر صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی سمر کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کے ذریعے سے دین کی صحیح تربیت، صحیح فہم کو آپ تک پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کے سلگتے ہوئے موضوعات پر آپ کے سامنے محاضرات بھی پیش ہو رہے ہیں، اور موجودہ دور کے زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جتنی لڑکیوں نے حصہ لیا، تمام لڑکیاں قابل مبارکباد ہیں، اپنی چھٹیوں کے زمانے کو دین کے سیکھنے کے لیے اور دین کی بنیادی اور اہم تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے بڑوں کی نگرانی میں آپ سب اپنے وقت کو فارغ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اور قربانی کو قبول کرے۔ اس وقت میں جو موضوع آپ کی خدمت میں رکھنا ہے اور جس موضوع کو ہم سب کو سمجھنا ہے، وہ موضوع 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ عزیز بچیوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، اس وقت کا جو موضوع ہے اہم ترین موضوع ہے، حالات کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی اہم ترین عنوان ہے، اور آپ کے بڑوں نے اسی فکر کے تئیں حالات کی نزاکت کے اعتبار سے اس موضوع کو چنا ہے۔ اس لیے میری آپ سے بھی ادباً گزارش ہے، اس موضوع کو بار بار پڑھیں، جہاں موقع ہو سنیں، اور اس موضوع کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو موضوع ہم کو سمجھنا ہے وہ موضوع 3 بنیادی عقیدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات جو سمجھنا ہے وہ ہے اسلام میں مہدی کون؟ کیا ہے پہلی بات؟ اسلام میں حقیقی مہدی کون، سچے مہدی کون؟
دوسری بات جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے اسلام میں دجال کون؟ دوسری بات جو ہم کو سمجھنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے دجال کون؟ اور تیسری بات جو ہمیں یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ ہے اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ یہ تینوں عقیدے ہم کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اسلام میں مہدی کون، اس بات کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں بھی آپ سمجھیں۔ ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس دور کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دجالی دور ہے۔ کیسا دور ہے؟ دجالی دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اور کیسے فتنے آئیں گے؟ ہم سب کے پیارے آقا اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادرو، جلدی کرو اعمال کے کرنے میں، اعمال صالحہ کے کرنے میں۔ کیوں ایسے؟ اس لیے کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو نہیں رہے گا، صبح کو مومن رہے گا، شام کو نہیں رہے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو نہیں رہے گا۔ تو ایسا دور آنے کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، پیشن گوئی فرمائی۔ ایسا دور آنے والا ہے کہ آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، صبح کو ایمان کی حالت میں تھا، شام کو نہیں ہے، شام کو ایمان کی حالت میں تھا، صبح کو نہیں رہے گا۔ ایسے فتنے اس دنیا میں مسلمانوں پر رونما ہونے والے۔ اپنے ایمان کی خیر بنانا، اپنے ایمان کی فکر کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں الگ الگ فتنے ہیں جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایمان کو لوٹ رہے ہیں اور ایمان سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہی فتنوں میں بعض فتنے ایسے ہیں جو حضرت مہدی کے نام پر بھی ہمارا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ مہدی کے نام پر ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ایمان میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے ہمارا ایمان چھین کر ہمیں ایمان کی عظیم نعمت سے اور عظیم دولت سے محروم کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا اسلام سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہے، دکھنے میں، بات چیت میں، گفتگو میں، رہن سہن میں اگرچہ مسلمانوں کی طرح ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نام مسلمانوں کی طرح رکھتے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی مسلمانوں جیسا ہے، لیکن ان کے نظریات، ان کے اعتقادات، ان کے عقیدے ایسے نہیں ہیں جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے۔ اسلام کے ماننے والوں کے برخلاف، اہل سنت والجماعت کے برخلاف ان کے نظریات ہیں، اور دین کی ضروری باتوں کے وہ منکر ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے نام پر وہ مسلمانوں سے ان کا دین، ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہی فتنوں میں بعض فتنے ایسے ہیں اور بعض فتنے کے ماننے والوں کا لوگ طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے نام پر مسلمان مرد اور عورتوں کا ایمان خراب کرنا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو قیامت کے قریب میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس مہدی کے ظاہر ہونے پیدا ہونے کی خبر دی تھی وہ مہدی اس دنیا میں آ گئے۔ کیا کہتے ہیں ایمان کے لٹیرے بھٹکانے والے لوگ جو خود کو مسلمان باور کرا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے آنے کی جو خبر دی تھی وہ خبر پوری ہو گئی، مہدی دنیا میں آ گئے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں پائے جاتے ہیں، جبکہ سچی اور حقیقی بات کیا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا، مہدی ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدی ظاہر ہو گئے، کون ہے یہ لوگ؟ ہم ان کو آگے ان کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات، جو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، علماء کرام نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا۔ نمبر 1، حضرت مہدی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ نمبر 2، مہدی کے ظہور کے وقت دنیا میں کیا حالات پیش آئیں گے۔ نمبر 2، حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے وقت میں دنیا میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ نمبر 3، جب حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو کیا کارنامے انجام دیں۔ علماء کرام نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اس عنوان پر کام کیا ہے، اور احادیث کی روشنی میں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مہدی کی تمام تفصیلات کو چھوٹی ہو بڑی ہو جمع کیا ہے، اور اس کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے کہ مہدی کے آنے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا۔ نمبر 2، ظاہر ہونے کے وقت میں کیا حالات پیش آئیں گے، اور نمبر 3، ان کے ظاہر ہونے کے بعد وہ کیا کارنامے انجام دیں گے۔ یہ چونکہ وقت کم ہے تو ہم بھی ان تینوں عناوین پر تھوڑی تھوڑی دیر بات کریں گے اور چند نشانیوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ علماء نے اس کو لکھا ہے اندازے کے مطابق کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی علامت میں ذکر کرنا چاہوں گا، آپ یاد رکھیں اور نوٹ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک علامت ظاہر یہ بھی ہوگی، ایک نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ ایک دریا ہے عراق میں، ایک دریا ہے عراق میں، اس دریا کا نام ہے فرات۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دریا میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ عزیز بہنوں، حضور نے فرمایا کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور کیا ہوگا پھر؟ دوسری حدیثوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے 100 لوگ اگر شریک ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ 99 لوگ اس خزانے کو
حاصل کرنے کے چکر میں مارے جائیں. 100 لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ سوچ کر کے مجھے یہ خزانہ مل جائے، لیکن وہ خزانہ کسی کو ملے گا نہیں، اور 100 شہید ہوں گے تو 99 لوگ مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کے 3 شہزادے ہوں گے. ایک بادشاہ کے 3 شہزادے ہوں گے، وہ بھی خزانے کو حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن خزانہ ان میں سے کسی کو ملے گا نہیں. تو ایک نشانی تو یہ ہے میری عزیز بہنوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دریائے فرات جو عراق میں ہے، اس دریا میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور وہ خزانہ کسی کو ملے گا نہیں. اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے 100 لوگ شریک ہوں گے، 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے، لیکن خزانہ کسی کو نہیں ملے گا. اسی طرح مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی نشانیوں میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عراق پر پابندی لگ جائے گی. عراق پر پابندی لگ جائے گی. نمبر 3، اسی طرح ملک شام سیریا پر حضور نے فرمایا سیریا یعنی شام، اس پر بھی پابندی لگ جائے گی، اس پر بھی پابندی لگ جائے گی. نمبر 4، حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان کر فرمایا ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی نشانیوں میں اہم ترین نشانی یہ ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول، ترکی کا دارالحکومت استنبول، علماء نے لکھا ہے کہ مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے استنبول یعنی قسطنطنیہ جو عربی نام ہے وہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل جائے. استنبول وہ بھی مسلمانوں کے قبضے سے نکل جائے گا. نمبر 5، علماء نے لکھا ہے مہدی کے آنے سے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا. 5ویں نشانی کے طور پر علماء لکھتے ہیں کہ مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ساری دنیا کی عمومی حالت یہ ہوگی مسلمانوں کی کہ اسلام پر باقی رہنا، اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے گا. عزیز بہنوں، علماء نے لکھا ہے عمومی طور پر پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار یہ ہوگی کہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا جرم بن جائے گا. یہاں تک حدیث میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ قتل، اللہ کا نام لینے والے کو مارا جائے. کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے گا. ایسے حالات دنیا کے اندر مسلمانوں پر آئیں گے، اور جو بات پیارے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی آج اس زمانے میں وہ بات ہو پوری ہو رہی ہے. دنیا کے اوپر ایک نقشہ نظر ڈال کے دیکھو، فلسطین کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے معلوم کرو کہ تمہیں معلوم ہوگا. ان کا جرم یہ ہے کہ زبان یہ کہتی ہے کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. ملک شام کی زمین سے پوچھو، وہاں مرنے والے مسلمانوں کے خون سے پوچھو کہ تمہارا جرم کیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ سیریا ملک شام کے مسلمان اگر خون گواہی دے گا. ان کا قصور یہ ہے کہ ان کی زبانیں اور ان کے دل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اس جرم کی پاداش کو وہ قتل اور شہید کیے جا رہے ہیں. یمن کے مسلمانوں کا خون زمین پر بہایا جا رہا ہے. ان سے سوال کرو کہ تمہارا قصور کیا ہے، تمہارا جرم کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے تمہیں مارا جا رہا ہے. تو جواب ملے گا ان کا قصور یہ ہے کہ ان کی زبان اور ان کے دل پکار کے کہہ رہے ہیں ہمارا رب ایک اللہ ہے. اور اس ملک میں ماب لنچنگ پر مارے جانے والے
بوڑھے مسلمانوں سے، جوان مسلمانوں سے پوچھو کہ تمہیں ٹرین کے اندر کیوں مارا گیا، گاؤں کے اندر تمہیں لپیٹ بھیج کر ماوریچی کے نام پر کیوں مارا گیا، تمہارا قصور کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ لوگ درندوں کے بیچ میں اور بھیڑ کے مجمع میں اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کے ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہوئے، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہوں نے پورے مجمع کے سامنے یہ کہا تھا ہمارا رب ایک اللہ ہے، ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کی عمومی حالت یہ ہوگی، اللہ کا نام لینا مسلمانوں کے لیے جرم بن جائے گا اور اس کی وجہ سے مسلمان قتل کیے جائیں۔ ایسے حالات۔ اور ایک اور نشانی علماء نے لکھی ہے مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کہ ایک بادشاہ ہوگا جو ملک کے شام میں حکومت قائم کرے گا۔ اس بادشاہ کا نام بتایا ہے علماء کرام نے، اس بادشاہ کا نام ہوگا سفیانی۔ کیا نام ہوگا بادشاہ کا؟ سفیانی۔ وہ بادشاہ اپنا ایک لشکر تیار کرے گا اور اپنے لشکر کو تیار کر کے مکہ مکرمہ روانہ کرے گا تاکہ وہ اہل مکہ اور خانہ کعبہ پر حملہ کرے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی، مکے کی عرب کی صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ میری عزیز بہنوں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی اہم نشانیوں میں ایک اہم ترین نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر، کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، اور اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک شام کا ایک بادشاہ جس کا نام سفیانی ہوگا، وہ اپنا ایک لشکر مکہ المکرمہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کرے گا۔ وہ لشکر نکلے گا اور نکل کر حملے کی تیاری کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بیدا۔ کیا نام ہے اس کا؟ بیدا۔ اس جگہ پر وہ لشکر رکے گا، قیام کرے گا، اسٹے کرے گا اور جنگ کی تیاری اور حملے کی تیاری میں مصروف رہے گا۔ ایسے نازک موقع پر مکہ کے لوگ بھی پریشان ہوں گے، مدینے کے اللہ والے بھی پریشان ہوں گے، اور اس پریشانی کے عالم میں اہل مدینہ، مدینے کے اللہ والے فکر کریں گے کہ ان حالات سے امت کو کیسے بچائیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر اللہ والے جو مدینے کے ہی ہوں گے اور اپنے زمانے کے ٹاپ لیول کے اللہ والے ہوں گے، وہ مدینے کی سرزمین پر مشورہ کریں گے کہ ہمارا کوئی حاکم نہیں، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ایسے میں ایک سفیانی بادشاہ کا لشکر مکہ پر حملے کے لیے آ چکا ہے، ہمارا کوئی خلیفہ اور بادشاہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی امارت میں اور اس کی قیادت میں ہم دشمن کے لشکر سے مقابلہ کریں اور خانہ کعبہ کی حفاظت کریں، مکے والوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ مشورہ ہوگا کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو امیر بنایا جائے۔ مدینے کے اللہ والوں کے نگاہیں اور مدینے کے اللہ والوں کے مشورے میں جس کا انتخاب عمل میں لائے جانے کی بات چلے گی اور جن پر جا کے اللہ والوں کی نگاہیں رکیں گی، وہ شخصیت
مدینے کی رہنے والی ایک شخصیت ہے، وہی اصل میں حضرت مہدی ہے۔ تو مدینے کے اللہ والے مدینہ میں مشورہ کریں گے کہ حالات بہت خراب ہیں، ہمارا بھی کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، اور خلیفہ کے انتخاب کے لیے وہ لوگ مدینے میں مشورہ کریں گے اور ایک آدمی کو طے کرنے کا مشورہ کریں گے، اور ان پر جا کے ان کی نگاہیں اللہ والوں کو رک جائے گی، اور وہی اصل میں حضرت مہدی ہے۔ اس مشورے کی اطلاع حضرت مہدی کو ملے گی کہ ان کو خلیفہ بنانے کی بات چل رہی ہے، بادشاہ بنانے کی بات چل رہی ہے۔ یہ خبر سن کر فوراً حضرت مہدی مدینہ کو چھوڑ دیں گے اور تیزی کے ساتھ مکہ کو آ جائیں گے۔ کس کو چھوڑ دیں گے؟ مدینہ منورہ شہر کو چھوڑ دیں گے اور فوری کہاں آ جائیں گے؟ مکہ المکرمہ کو آ جائیں گے۔ کیوں چھوڑیں گے مدینے کو اور کیوں آئیں گے مکے کو؟ مدینہ اس لیے چھوڑیں گے کہ یہ بادشاہ بننا نہیں چاہیں گے، خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، امیر بننا نہیں چاہیں گے۔ اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے وہ مدینہ کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مکے کی طرف ہجرت کریں۔ اور جیسے ہی مکے میں داخل ہوں گے، ہم سب کو معلوم ہے کہ جیسے ہی حدود حرم مکے میں داخل ہوں گے تو آدمی پر احرام لازم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مہدی عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے اور عمرہ کریں گے۔ مدینے کے اللہ والوں کو اس کی خبر ملے گی کہ مہدی مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور مکے کو چلے گئے ہیں، تو یہ مدینے کے اللہ والے بھی حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کی سرزمین کو چھوڑیں گے اور مکے کی زمین پر آئیں گے۔ مدینے سے مکہ المکرمہ کا جو فاصلہ ہے تقریباً 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بیکار اگر آئیں گے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اور موجودہ حکومت نے بلٹ ٹرین کا انتظام کیا ہے تو 2.5 سے 3 گھنٹے میں آج کے اندر وہاں کی وہ مسافت طے ہو رہی ہے۔ تو مدینے کے اللہ والے حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے مکے کی سرزمین پر آئیں گے، وہ بھی احرام باندھیں گے اور عمرہ کریں گے۔ اب حضرت مہدی بھی خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہے ہوں گے اور مدینے کے اللہ والے بھی طواف کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اسی حالت میں مدینے کے اللہ والوں کی نگاہیں حضرت مہدی پر پڑیں گی اور وہ حضرت مہدی کو خانہ کعبہ کے پاس میں پکڑیں گے۔ یہ باتوں کو اچھی طرح سے سمجھو اور نوٹ کرو۔ حضرت مہدی کو اللہ والے مدینے کے خانہ کعبہ کے پاس میں تلاش کریں گے اور طواف کی حالت میں ہوں گے۔ حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، مدینے کے اللہ والے بھی طواف کر رہے ہوں گے۔ اسی حالت میں حضرت مہدی کو وہاں پر تلاش کیا جائے گا، پہچانا جائے گا، اور وہیں پر ان کو پکڑیں گے اور پکڑ کے پھر کہاں لائیں گے؟ سیدھا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بتائی جہاں حضرت مہدی کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا حضرت مہدی کو مدینے کے اللہ والے پکڑ کر کہاں لائیں گے؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حضرت مہدی کو پکڑ کے لائیں گے۔ حدیث میں الفاظ ہے بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت مہدی کو پکڑ کر لایا جائے گا۔ وہاں لانے کے بعد مدینے کے اللہ والے ان کے ساتھ میں ان کے پاس گزارش کریں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے۔ کیا ہوگی وہ ریکویسٹ؟ عزیز بچیوں، ماؤں اور بہنوں، اس بات کو لکھو۔ وہ مدینے کے اللہ والے مہدی سے گزارش کریں گے کہ حضرت حالات بہت نازک ہے،
ایک بادشاہ اپنا لشکر کو روانہ کر چکا ہے اور وہ لشکر کبھی بھی مکہ المکرمہ پر حملہ کر سکتا ہے. ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہذا آپ بادشاہ بن جائیے، آپ خلیفہ بنیے اور دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیجیے. خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا ہے، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کے ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے. یہ گزارش کی جائے گی حضرت مہدی سے کہ آپ کیا بن جاؤ؟ بادشاہ بن جاؤ. آپ کیا بن جاؤ؟ خلیفہ بن جاؤ. آپ کیا بن جاؤ؟ امیر بن جاؤ. بن جائیں گے حضرت مہدی خلیفہ، بن جائیں گے حضرت مہدی امیر. حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ پیشکش کی جائے گی، یہ گزارش کی جائے گی حضرت مہدی سے، تو حضرت مہدی ان اللہ والوں سے کہیں گے کہ میں اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتا. کیا کہیں گے مہدی؟ کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا. حضرت مہدی انکار کریں اور یہ مدینے کے اللہ والے اوپر پریشر ڈالیں. ایک بار ہوگا، 2 بار ان سے کہا جائے گا، 3 بار ان سے ریکویسٹ کی جائے گی، گزارش کی جائے گی. کیا کہہ کر کہ حضرت آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیں آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے. 3 بار حضرت مہدی سے گزارش کی جائے گی، ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ ہم آپ کو خلیفہ مان لیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. قربان جائیے حضرت مہدی انکار کریں گے تو 34 مرتبہ حضور نے فرمایا 34 مرتبہ مدینے کے اللہ والے حضرت مہدی کے نہ چاہتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے. کیا فرمایا حضور نے کہ 34 بار حضرت مہدی کے نہ چاہتے ہوئے مدینے کے اللہ والے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ. کیا ہے جی؟ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں. اس بات پر بیعت لی جائے گی. کیسے؟ زبردستی. حضرت مہدی خوشی سے ہاتھ بڑھائیں گے نہیں، آج میں تیار ہوں، مجھے بادشاہ بنا دو، مجھے امیر بنا دو، مجھے خلیفہ بنا دو. نہیں، زبردستی بادشاہ بنائے جائیں، زبردستی خلیفہ بنائے جائیں، زبردستی امیر بنائے. یہ حضرت مہدی مکے میں ظاہر ہے. تو حضرت مہدی کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصے کے طور پر میں چند باتیں تیزی سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. نمبر 1، مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے مہدی؟ بولو، مدینے میں پیدا ہوں گے. نمبر 2، مدینہ کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں. نمبر 3، مہدی کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میرے ابا کی طرح ان کے ابا کا نام ہوگا. یعنی ہمارے نبی کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. تو حضرت مہدی کے بھی ابا جان کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. مہدی کا نام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میرے نام کی طرح ان کا نام ہوگا. ہمارے نبی کا مشہور نام کیا ہے؟ محمد. تو حضرت مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ بولو، محمد. پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینے میں. ابا کا نام عبداللہ، پھر مہدی کا نام محمد. یہاں رک کر ایک سوال کو حل کر کے آگے بڑھے. مہدی کا نام محمد ہے تو پھر مہدی کیا ہے؟ یاد رکھو کہ مہدی ان کا نام نہیں ہے. مہدی ان کا نام نہیں ہے بلکہ مہدی ان کا لقب ہے. مہدی ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا لقب ہوگا. اتنی بات یاد رکھ لو. چلو آگے. مہدی کی عمر جب 40 سال ہو جائے گی تقریباً، اس زمانے میں ایسے حالات بنے گی. کیسے حالات؟ یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بارش ہوگی، ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا،
اللہ کا نام لینا مشکل ہوگا. ملک شام سے ایک بادشاہ کا لشکر نکلے گا, اس بادشاہ کا نام سفیانی ہوگا. وہ لشکر مکہ اور مدینے پر حملے کی تیاری میں ہوگا اور مقام بیدا وہاں آ کر اسٹے کرے گا. اس کے بعد حضرت مہدی کے بارے میں مشورہ ہوگا. مہدی مدینے کو چھوڑ دیں گے, مکے کی زمین پر آئیں گے, مدینے کے اللہ والے مدینے کو چھوڑیں گے, مکے کو آئیں گے, طواف کی حالت میں ہوں گے. مدینے کے اللہ والے مہدی کو جانیں گے, پہچانیں گے اور ان کو ان کے چاہتے ہوئے زبردستی خلیفہ بنائیں. تو دو عنوان پر ہماری بات ہو گئی شارٹ کٹ. پہلا عنوان کیا تھا؟ مہدی سے پہلے دنیا میں کیا ہو. نمبر 2, مہدی کے وقت میں دنیا کی صورتحال کیا ہوگی ظاہر کے. تیسری بات, دنیا میں مہدی آنے کے بعد کیا کارنامہ انجام دے. تفصیلات بہت ہے, شارٹ کٹ میں سن لو. پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جیسے ہی مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, وہ خلیفہ بنائے جائیں گے, تو سب سے پہلے پہچاننے والے کون ہوں گے حضرت مہدی کو؟ مدینے کے لوگ. کون ہوں گے جی؟ مدینے کے لوگ. تو مدینے کے بھی کون سے لوگ ہوں گے؟ نارمل ہوں گے, ہوٹل میں کام کرنے والے, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, پیسے والے, بزنس مین, عورتیں ہوں گے. کون سب سے پہلے پہچاننے والے کون ہوں گے؟ عام مسلمان نہیں. عام مسلمان نہیں. پھر ڈاکٹر صاحب بھی نہیں پہچانیں گے, انجینئر صاحب بھی نہیں پہچانیں گے, ہوٹل میں کام کرنے والا بھی نہیں پہچانے گا, بزنس مین بھی نہیں پہچانے گا, یہاں تک کہ دنیا میں کوئی بادشاہ ہوگا وہ بھی نہیں پہچانے گا. پوری دنیا میں رہنے والے انڈیا, پاکستان, ایشیا, ملیشیا, انڈونیشیا, وہاں کے بھی علماء نہیں پہچانیں گے, اللہ والے بھی نہیں پہچانیں گے. کون پہچانیں گے؟ صرف اور صرف مدینے کے اللہ والے پہچانیں. اونلی کون؟ مدینے کے اللہ والے. جیسے ہی پہچانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو لشکر مدینے کے مکہ اور مدینے کے درمیان رکا ہوا رہے گا, مکے پر حملے کی تیاری میں رہے گا, اب وہ لشکر سے لڑائی کا مسئلہ رہنا پہلا تھا. اور ادھر مہدی نئے نئے خلیفہ بنے ہوں گے, ابھی ابھی خلیفہ بنے. اب لشکر ہونا لڑنے کے واسطے, تیاری ہونا لڑنے کے واسطے, کچھ بھی نہیں رہیں گا ان کے پاس. تو کیا کریں گے حضرت مہدی؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ میں سے دعا مانگیں. کیا کریں گے بولو؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے. وہ دعا کی برکت سے کیا ہوگا؟ وہ جو لشکر ملک شام سے مکے پر حملے کے لیے آیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو جائے گا. کیا ہوگا بولو جلدی جلدی؟ وہ لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے, اے زمین تو پلٹ جا. زمین پلٹ جائے گی. تو کیا ہوگا؟ وہ جو لشکر آ کر رکا ہوا تھا, کس کا تھا وہ لشکر؟ سفیانی بادشاہ تھا. وہ بادشاہ کہاں کا رہنے والا؟ ملک شام. تو وہ لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو جائے گا. اس لشکر میں کا ایک آدمی زندہ بچے گا, وہ تیزی کے ساتھ ملک شام کو بھاگے گا. ملک شام کے پاس, بادشاہ کے پاس, سفیانی کے بعد جا کر کہے گا, ہم حملے کی تیاری میں تھے, ہمارے ساتھ ایسے ایسے حالات پیش آئے, پورا لشکر ختم, اکیلا بچ گیا. اب پھر کیا ہوگا؟ وہ سفیانی بادشاہ خود حملہ کرنے کے لیے مکے کے لیے نکل پڑے گا. کیا ہوگا جی بولو؟ وہ بادشاہ خود مکے پر حملہ کرنے کے واسطے نکل پڑے گا. اور ادھر کیا حالات ہوں گے؟ ایک تو مدینے کے اللہ والے ان کے ساتھ میں ہوں گے. نمبر 2, جیسے ہی یہ لشکر زمین میں دھس کر ختم ہوگا, اس کی خبر مکے میں پھیلے گی, اس کی خبر مدینے میں پھیلے گی, اس کی خبر عراق میں پھیلے گی, اس کی خبر ملک شام میں پھیلے گی, مصر میں جائے گی, پوری دنیا میں پھیلے گی کہ کون ظاہر ہو گئے مکے میں. جی بولو, کون ظاہر ہو گئے مکے میں؟ حضرت مہدی. یہ خبر پھیلے گی. واقعہ کیا ہوگا پھیلنے کا؟ وہ لشکر کا زمین میں دھس جانا. وہ زمین میں لشکر دھسے گا, یہ انسیڈنٹ, یہ واقعہ حضرت مہدی کا پوری دنیا میں انٹروڈکشن کرائے گا.
یہ خبر سن کر عراق کے اور سیریا کے اللہ والے حضرت مہدی کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے. کون آئیں گے پھر سے؟ جن سے اللہ والے آئے. سیکنڈ ٹائم بھی کون آ رہے ہیں ان کو تلاش کرنے کے واسطے, ڈھونڈنے کے واسطے, ملنے کے واسطے؟ اللہ والے آ رہے ہیں. سیکنڈ ٹائم بھی کوئی انجینئر صاحب نہیں آ رہے, سیکنڈ ٹائم بھی کوئی ڈاکٹر صاحب پہچان کے نہیں آ رہے, سیکنڈ ٹائم بھی کوئی ہوٹل والے نہیں آ رہے, کوئی بلڈر صاحب نہیں آ رہے, کوئی بزنس مین نہیں آ رہے. سیکنڈ ٹائم بھی مہدی کو تلاش کرنے, پہچاننے, ان سے ملاقات کرنے, ان کے ہاتھ کو بیعت کرنے کون آ رہے ہیں؟ اللہ والے. اور یہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اس زمانے کے ابدال ہیں. اللہ والوں کی کیٹیگری ہے. کیا ہے جی؟ اللہ والوں کی کیٹیگریز ہے. ان کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری کا نام کیا ہے؟ ابدال. ہائی لیول کے اللہ والے ہوں گے, ہائی کیٹیگری کے اللہ والے ہوں گے, بہت اونچے لیول کے اللہ والے ہوں گے. ایسے اللہ والے عراق اور سیریا سے آئیں گے, ان کو تلاش کریں گے, ان سے ملاقات کریں گے. حدیثوں کے اندر جو ان کی پہچان ہے, ان حدیثوں کی روشنی میں مہدی کو پہچانیں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. کیا ہوں گے؟ مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے. پہلے کون آئے تھے مہدی سے ملنے؟ مدینے کے اللہ والے. سیکنڈ ٹائم میں بھی کون آ رہے ہیں؟ عراق کے اور سیریا کے اللہ والے. تو مہدی کا شروع کا جو لشکر ہے, ساتھ دینے والوں کا کون ہے؟ وہ ٹوٹل اللہ والے. اب کیا ہوگا سیکنڈ ٹائم؟ حضرت مہدی کی ایک ٹیم تیار ہو گئی. اب حضرت مہدی, وہ جو سفیانی بادشاہ خود چل کے نکلا آیا لڑنے کے لیے, حضرت مہدی اللہ والوں کو لے کر لڑنے کے لیے جائیں. باضابطہ وار ہوگی. کیا ہوں گی؟ لڑائی ہوگی. کتنے لوگ ہوں گے مہدی کے ساتھ لڑنے والے؟ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے. حضور نے فرمایا مہدی کے ساتھ جو لشکر سب سے پہلی جنگ لڑے گا اسلام کی بلندی کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اسلام کی سر بلندی کے لیے, حضور نے عجیب بات ارشاد فرمائی, بدر کے صحابہ کی تعداد کے برابر مہدی کے اندر, مہدی کا ساتھ دینے والے جو لشکر ہوگا اللہ والوں کا, ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بدری صحابہ کے برابر ہوگی, یعنی 313 تقریباً. 313 اللہ والوں کا لشکر ہوگا مہدی کے ساتھ. وہ جائیں گے اور سفیانی بادشاہ کے ساتھ لڑائی لڑیں گے. زبردست لڑائی ہوگی, سفیانی بادشاہ مارا جائے گا, ہار ہوگی ان لوگوں کی, مہدی کا لشکر جیتے گا اور خوب مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا. تو پہلا کارنامہ مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ سفیانی دو کارنامے ہوں گے. پہلا کیا ہے؟ ایک تو مدینے کے اللہ والے آئیں گے, پہچانیں گے. دوسرے پھر عراق کے اللہ والے آئیں گے, پہچانیں گے. اور تیسرا کام کیا ہوگا؟ ان کی دعا کی برکت سے پہلا لشکر زمین میں دھس کے ختم ہو جائے گا. اور دوسرا اہم کارنامہ کیا ہوگا؟ باضابطہ لڑائی ہوگی, مہدی کا لشکر جیتے گا, دشمن کا لشکر ہارے گا. اس کے بعد ایک لمبی تفصیلات اس عنوان کے تحت. آخری بات, حضرت مہدی کے زمانے میں جب یہ فتوحات کا دور ہوگا, اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا, انہی کے دور حکومت میں اور آپ ہی کی قیادت میں قسطنطنیہ جو مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد ان کے کارناموں میں اہم ترین کارنامہ یہ بھی ہوگا کہ وہ قسطنطنیہ استنبول کو فتح کریں. کیا کریں گے؟ عزیز بہنوں یاد رکھو, نوٹ کرو. حضور نے فرمایا کہ حضرت مہدی کے زیر قیادت مسلمان پھر سے ایک مرتبہ استنبول قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. اور یہ جو فتح کرنے کا موقع آئے گا مسلمانوں کو, اس میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں. یہ پوائنٹ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ قسطنطنیہ جو مسلمان فتح کریں گے, اس میں کسی قسم کے ہتھیار کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ مسلمان قسطنطنیہ یعنی استنبول کو صرف نعرے تکبیر کے ساتھ وہ فتح کر لیں گے. نعرے تکبیر, اللہ اکبر.
یہ نعرہ آپ کو یاد ہے نہیں؟ یاد دلانے کے لیے ہلکا سا اشارہ. کچھ مہینوں پہلے، ایک سال کے قریب، کرناٹک کی زمین پہ ایک مسلمان لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا، اس نے درندوں کے سامنے اللہ کے کلمے کو بلند کیا تھا، نعرے تکبیر کہا تھا اس نے، اللہ اکبر. اس کے جوش ایمانی اور حمیت اسلامی کا اس نے مظاہرہ کیا تھا. وہی نعرے تکبیر اہل ایمان مہدی کے آنے کے بعد ان کی قیادت میں لگائیں گے تو قسطنطنیہ جیسا شہر مسلمانوں کے قبضے میں بغیر لڑائی کے آ جائے. تو میرے عزیز بہنوں، یہ ایک عنوان ہوا ہے صرف ابھی مہدی کے بارے میں. ہمارے پاس 10 منٹ باقی جس میں 2 عنوانوں کو سمیٹنا ہے. وہ دوسرا عنوان ہے اسلام میں دجال کون، اور تیسرا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کون. تو شارٹ کٹ میں سن لیجیے تاکہ کچھ موضوع پر بات ہو. دجال کون ہے؟ دجال کا نام لیے تو ہوائیں تیز چل رہی، مسجد کے نہیں کھڑکیاں مار لے رہے، تم نہ ڈرو نہ. تو دجال کون؟ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہے. کون ہے دجال؟ کون ہے؟ ایک انسان ہے. بعض لوگ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، غلط راستے پر لے جانے کے لیے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے دجال کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے. بعض لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ دجال انسان نہیں ہے کہتے. پھر کیا ہے بولے تو کیا بول رہے ہیں؟ دجال اصل میں اسرائیل ہے. کیا بول رہے ہیں؟ دجال کون ہے؟ اسرائیل ہے. بعض لوگ کیا بول رہے ہیں؟ امریکہ اسرائیل ہے. اور بعض لوگ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، دجال جو ہے امریکہ ہے. بعض لوگ بول رہے ہیں اسرائیل ہے. اور بعض لوگ کیا بول رہے ہیں؟ دجال اصل میں ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. دجال ایک ڈر کا نام ہے. 10 منٹ ایکسٹرا دے دیا ملک صاحب. تو دجال کیا ہے؟ بعض لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ دجال انسان نہیں ہے بلکہ امریکہ فران دجال ہے. اور بعض لوگوں کا کیا بولنا ہے؟ دجال ایک سوچ، ایک تھنکنگ کا نام، ایک فکر کا نام، ایک ڈر کا نام، یا ایک سسٹم کا نام دجال. جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، تمام مسلمانوں کے نزدیک دجال کون ہے جی؟ دجال ایک انسان ہے. کہاں ہے دجال؟ کدھر ہے دجال؟ پیدا ہوا دجال یا نہیں ہوا دجال؟ بعض لوگوں کا عالم یہ ہے، نوجوان بچوں کا جو کالج میں پڑھنے والے ہیں اور کسی مولانا سے کنیکٹ نہیں. آج کل تو مسلمان بچیاں بھی، مسلمان عورتیں بھی کسی مولانا صاحب سے تربیت حاصل کرنا، ان سے مسئلے مسائل پوچھنا، اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. کسی باجی سے جڑے ہوئے رہنا، کسی حافظہ سے جڑے ہوئے رہنا، کسی عالمہ باجی سے کنیکٹ کرنا، یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے. تو آج کل مسلمان بچے اور مسلمان بچیاں خاص طور پہ کہاں پہ جڑے ہوئے ہیں؟ علامہ گوگل سے. ان کا ٹیچر کون ہے؟ علامہ یوٹیوب ہے. یوٹیوب سے ان کی دوستی، گوگل سے ان کی دوستی ہے، فیس بک سے ان کی دوستی ہے، انسٹاگرام ان کا سب سے بڑا دوست ہے جی. اور ایسے کئی ایپلیکیشن سے جن سے ان کی دوستی گہری ہوتی جا رہی ہے. اور دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے. کچھ بھی معلوم کرنا ہے، ارے گوگل پہ سرچ کرو، سب مل جاتا. بہرحال تو دیکھو دجال پیدا ہوا یا نہیں؟ جواب، دجال پیدا ہو گیا ہے. دجال پیدا ہوا یا نہیں؟ جواب، دجال تو پیدا ہو گیا. سیکنڈ سوال، ویئر از دجال؟ تو دجال اب کہاں ہے؟ جواب، اب یہ جواب بھی کالج کے بچے بچیاں کیا کر رہے جن کو یہ تھوڑی بہت ٹاپک سے لینا دینا ہے یا انٹرسٹ ہے. اب بعض بچیاں اور بعض کالج کے بچے کیا کرتے؟ وہی اپنے ٹیچر، اپنے دوست کو
मिस्टर गूगल और कौन, यूट्यूब बाजी, उनसे जाके पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अजी दज्जाल किधर है पूछ रहे हैं, वेयर इज दज्जाल। तो वहां पे आ रहा लिखते वहां पे वीडियो आ रहा, क्या बोल के, दज्जाल तो कहां है, बरमूडा ट्राइंगल में है। कहां है दज्जाल? बरमूडा ट्राइंगल। कौन बोल रही है बात? गूगल साहब बोल रहे हैं, यूट्यूब साहब बोल रहे हैं, फेसबुक पे आ रहा, इंस्टाग्राम पे आ रहा, बोलने वाले कौन किच है, क्या है कि, मगर उनको सुन के क्या बोल रहे हैं भी, हाँ आ गया दज्जाल। कहां है? बोले बरमूडा ट्रायंगल। तुम्हारा कैसा मालूम? प्रूफ क्या है? दज्जाल वहां है, प्रूफ क्या है? तो हमारे कॉलेज की बच्चियां, कॉलेज के बच्चों का जवाब क्या है? इसका जवाब ये है मोदी साहब, बरमूडा ट्रायंगल जो इलाका है, जो समंदर है, जो जजीरा है, जो आयरलैंड है, वहां पे ऐसा प्लेन गया, गायब हो गया। क्या हुआ कहते हैं? प्लेन यूं गया, गायब हो गया। कश्तियां गए, गायब हो गए। जो जो जा रहा गायब हो जा रहा। तो वहां दज्जाल उनको गायब कर दे रहा। तो दज्जाल वही छेड़। सही जवाब है ये? बोलो सही है जवाब? रॉन्ग है। क्या है? गलत जवाब। फिर सही जवाब क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल मशरिक के एक समंदर के एक जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद खाने में। इतनी तफसील बताई जाती है। कहां है दज्जाल? मशरिक के एक समंदर के एक जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद खाने में। तो बरमूडा ट्रायंगल है वो, हमको नहीं मालूम। सही जवाब वेर इज दज्जाल, हमको नहीं मालूम। इतना मालूम हमारे नबी ने बताया कि दज्जाल मशरिक के किसी जजीरे के अंदर कैद खाने में है और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इतनी बात याद रखना। इसी तरह क्या हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को देखा है? हमारे नबी ने दज्जाल को देखा है या नहीं? जवाब जी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को देखा है और 2 बार देखा। कितनी बार? 2 बार। एक मर्तबा हमारे नबी ने दज्जाल को मेराज के सफर में देखा। कब देखा? हमारे नबी ने दज्जाल को एक मर्तबा मेराज के सफर में देखा। और दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने दज्जाल को अपने ख्वाब में देखा। कब देखा? ख्वाब। अच्छा जी, क्या नबी के सहाबा में से किसी ने दज्जाल को देखा है, मुलाकात की है या बातचीत की है? ऐसा कुछ है? फिर से सुनो सवाल। क्या हमारे नबी के सहाबा में से किसी सहाबी की दज्जाल से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है या नहीं? जवाब जी, हमारे नबी के सहाबा में से एक सहाबी है जिनका नाम हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु है। उन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है और दज्जाल से उनकी बातचीत भी हुई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कौन मिले सहाबा में से? एक साहब। क्या नाम उनका? हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु। मुलाकात भी हुई और बातचीत भी। बराबर। तो दज्जाल पैदा हो गया है, हमारे नबी ने देखा है, सहाबी ने भी मुलाकात की है। इस वक्त दज्जाल कहां पर है? सही जगह हमको नहीं मालूम, अलबत्ता इतना मालूम है कि वह जजीरे में है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कब आएगा दज्जाल? अब बुला लेंगे, मिलते हैं। हाथ उठा, कौन कौन मिलते हैं? कब आएगा दज्जाल? हमारे नबी ने फरमाया दज्जाल महदी के जमाने में निकलेगा। किसके जमाने में? अरे बोलो, किसके जमाने में?
حضرت مہدی کے زمانے میں نکلے گا دجال. جب کتنے سال حکومت ہو چکی ہوگی حضرت مہدی کی؟ تقریباً 7 سال یا 9 سال ان کی حکومت ہو چکی ہوگی. ان کی حکومت کے آخری دنوں میں دجال ہوگا. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تو جب دجال نکلے گا تو دجال کے نکلنے سے پہلے کیا ہوگا دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی کہ دیکھو دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں 2.5 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں بارش تھوڑی کم ہو جائے گی، 1/3 بارش جو رک دیں گے اللہ نے، اور دوسرے سال اور 1/3 بارش رک دیں گے اللہ نے، اور تیسرا جو سال ہوگا اس تیسرے سال میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ اے آسمان اب تم پوری زمین پر بارش رو. تو دجال کے نکلنے سے پہلے کے 2.5-3 سال کیسے ہوں گے؟ پہلا جو سال ہوگا یعنی حضرت مہدی کی حکومت کا 6واں سال، 1/3 بارش آسمان سے نہیں ہوگی. 7واں سال اور 1/3 بارش نہیں ہوگی. 8واں سال پوری دنیا میں بارش نہیں ہوگی. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آسمان کو آرڈر دے دیں گے کہ آسمان تو بارش مت برسا. پوری دنیا میں کرائسس آ جائیں گے، قحط سالی آ جائے گی. اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ جس سے بہتر ماحول میں رکھے، جس کی مدد کرے کرے، ورنہ جو بے ایمان ہوں گے، اللہ کے دین کے دشمن ہوں گے، ان کے ساتھ تو یہ حالات پیش آ کر رہی. قحط سالی کا دور ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بتائی کہ کیسا قحط ہوگا. حضور نے فرمایا کہ کھانے کو کھانا نہیں ملے گا، پینے کو پانی بھی میسر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دنیا بھر میں جتنے جھاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، ان کے پتے جانور کھا کر ختم کر دیں گے. جانور پتے کھا کر ختم کر دیں گے. ایسی بھوک مری کا عالم ہوگا. کسی کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. پوری دنیا میں ورلڈ کرائسس ہو جائیں گے. ایسے زمانے میں اور ایسے قحط سالی کے دور میں، بارشیں نہ ہونے کے دور میں دجال نکلے گا. کہاں سے نکلے گا دجال؟ حضور نے فرمایا عراق اور ملک شام کے درمیان سے دجال دنیا میں خروج کرے گا. جب دجال نکلے گا اس کے ساتھ 70,000 لشکر ہوگا یہودیوں کا. کس کا ہوگا؟ یہودیوں کا لشکر اس کے ساتھ چلے گا. کتنی تعداد ہوگی ان کی؟ 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ ملے گا. اور دجال دنیا میں آنے کے بعد 2 دعوے کرے گا. کتنے دعوے؟ بولو جلدی جلدی. 2 دعوے. نمبر 1، پہلا اس کا دعویٰ ہوگا دجال دنیا میں آنے کے بعد کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیا دعویٰ کرے گا دجال؟ I am prophet, I am messenger of Allah, God. کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں. جبکہ آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دجال دنیا میں آنے کے بعد پہلا دعویٰ کرے گا کہ وہ بھی اللہ کا رسول. دوسرا دعویٰ کرے گا اس کے بعد دجال. کیا دعویٰ ہوگا؟ وہ خدائی کا دعویٰ. کئی کا دعویٰ دی؟ خدائی کا دعویٰ. کیا کہے گا دجال؟ کہ میں خدا. کیا دعویٰ کرے گا دجال؟ میں خدا. اور اس دعویٰ کرنے کے بعد دجال دنیا میں ایک عجیب و غریب کام اور کارنامے انجام دے گا. جیسے کیا کیا کرے گا دجال؟ نمبر 1، ہمارے نبی نے فرمایا کہ دجال دنیا میں آنے کے بعد پہلے جب آئے گا دنیا میں دکھنے میں کیسا ہوگا اس کو یاد رکھو. حضور فرماتے ہیں کہ دجال جب دنیا میں نکلے گا اس وقت میں وہ ہائٹ میں گڈھا ہوگا. کیا ہوگا دجال؟ ہائٹ میں گڈھا ہوگا. نمبر 2، اور کیسا ہوگا؟ بولے موٹا ہوگا. کیسا ہوگا؟ گڈھا ہوگا. نمبر 2، موٹا رہے گا. نمبر 3، کلر کیسا ہوگا؟ بولے لال
लाल रहेगा। कैसा रहेगा कलर? लाल रहेगा। नंबर 4, बाला कैसे रहेंगे उसके? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल पेचदार पेचीदा उसके बाल रहेंगे, सही नहीं रहेंगे। नंबर 5, उसके पैरा कैसे रहेंगे दज्जाल के? हुजूर ने फरमाया टेढ़े मेढ़े रहेंगे। कैसे रहेंगे? अरे बोलो, टेढ़े मेढ़े। नंबर 1, दज्जाल कैसा होगा? गिद्दा मोट। नंबर 2, मोटा। नंबर 3, कलर लाल। नंबर 4, बाला पेचीदा। नंबर 5, पैरा कैसे? टेढ़े मेढ़े। नंबर 6, उसकी आंख कैसी रहेंगी? हुजूर ने फरमाया एक आंख तो उसकी उभरी हुई रहेगी, एक आंख तो उसकी उभरी हुई यानी ऐब वाली रहेगी, यानी ऐब वाली रहेगी। नंबर 2, दूसरी जो आंख होंगी वो आंख बिल्कुल सपाट होंगी। कैसा होंगी? सपाट, यानी आंखें रहेंगी इतनी वहां पर। हैदराबादी उर्दू में, उर्दू जबान में क्या बोलते हैं इसलिए? तो काना दज्जाल। क्या बोलते? अरे बोलो, काना दज्जाल, यानी एक आंख उसकी नहीं रहेंगी। और हैदराबादी जबान में बोलना है तो दज्जाल कैसा रहेगा? कंडा। कैसा रहेगा दज्जाल? कंडा रहेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया दज्जाल को पहचानने की निशानियां? नंबर 1, गिड्डा होगा। नंबर 2, मोटा होगा। नंबर 3, कलर लाल रहेगा। नंबर 4, उसके बाल भी सही नहीं रहेंगे। नंबर 5, उसके पांव टेढ़े मेढ़े रहेंगे। नंबर 6, उसकी एक आंख उभरी हुई रहेगी। नंबर 7, उसकी एक आंख बिल्कुल नहीं रहेगी, यानी काना रहेगा। और नंबर 9, उलमा ने लिखा है कि दज्जाल जब खुदाई का दावा करेगा तो उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ताला उसकी हाइट को लंबा कर देगा। क्या कर देंगे? उसकी हाइट को लंबा कर देंगे। तो दज्जाल की ये पहचानने की अलामत है। और क्या अलामत है? हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल की दोनों भवों के दरमियान, दोनों अबरुओं के दरमियान उसकी पेशानी पर एक खास निशानी होगी जिससे पहचान लेंगे कि ये कौन है? दज्जाल। क्या लिखा होगा उसकी पेशानी के ऊपर? हुजूर ने फरमाया काफ फा रा या काफिर, ये लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? बोलो, काफ फा रा या काफिर लिखा रहेगा, जिससे दज्जाल के पहचानने में सहूलत होगी। और ये अलामत सिर्फ किसको दिखाई देगी? हुजूर ने फरमाया अहले ईमान को नजर आएगा। किसको नजर आएगा? सिर्फ अहले ईमान को नजर आएगा कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा हुआ है। तो मेरे अजीज माओ और बहनों, ये बात को अच्छे से समझो। जो बातें जिक्र की गई है, बताई जा रही है, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। और जो किताबें इस पर उलमा इस्लाम ने, उलमा कराम ने लिखी है, उसका खूब अच्छे से मुताला कीजिए। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूं कि हजरत महदी के बारे में जो तफसीलात आपको बताई गई और दज्जाल के बारे में जो तफसीलात आपके सामने जिक्र की गई है, हमारे अपने शहर हैदराबाद में बाज लोग हैं जो इन दोनों उन्वानों के जरिए से और इन दोनों टॉपिक्स के जरिए से मुसलमान बच्चों का ईमान खराब कर रहे हैं। उसमें से एक फितने का नाम है गौहर शाही का फितना। इनका एक यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल का नाम है अलरा टीवी, और उसके ऊपर एक नुमाइंदा आता है, उससे बयान करता है रात के 1 बजे के बाद, और देखने में भी उसका हुलिया बिल्कुल इस्लामी नहीं है। उस आदमी का नाम है यूनुस गौहर शाही। ये लोगों को भटकाते हैं महदी के नाम पर। मुसलमान खवातीन और मुसलमान नौजवान हमारे अपने शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्रा में, जिनको दीन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और हजरत महदी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज ना होने की वजह से, सही मालूमात ना होने की वजह से इस फितने का शिकार बन रही है। तो इस फितने से भी अपने आप को बचाना है। और जहां कहीं पर आपको अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सहेलियों में, किसी के व्हाट्सएप पर अगर अलरा टीवी का स्टेटस लगा हुआ दिखाई दे या यूनुस गौहर शाही की फोटो लगाई हुई दिखाई दे, तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जहां रहते हो अपनी मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब, या आज का हमारा ये प्रोग्राम जिनकी निगरानी में हो रहा है, मुफ्ती अबू बकर जाबिर साहब दावत बरकातुहुम आलिया, या आप जिससे जुड़े हुए हो, जिसका आपके पास नंबर हो,
उन तक आप इस अपडेट को पहुंचाइए और इसकी खबर जरूर दीजिए। खुद हम जिस शहर में इस वक्त बैठे हुए बस्ती में जिर्रा, ये हमारी बस्ती का नाम जिर्रा, इस बस्ती के अंदर भी गौहर शाही के मानने वाली खवातीन भी है, मानने वाले मर्द आज़ाद भी। जो इस आज ये फितना है गौहर शाही का, इसका एक बानी था जो मर गया, इसका नाम है रियाज अहमद गौहर शाही, उसको ये लोग मेहदी मानते हैं। इसी तरह इस वक्त पूरे भारत के अंदर एक फितना तेजी से काम कर रहा है, उस फितने का नाम है शकील बिन हनीफ। इस फितने को आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, इसके मानने वाले पकड़े गए हैं। तो हमारे नामपल्ली, मल्लापल्ली, इस इलाके में इस फितने के मानने वाली खवातीन मौजूद हैं। उनका मानना यह है नौज़ुबिल्लाह कि मेहदी आ गए हैं और बिहार में एक आदमी पैदा हुआ, उसका नाम है शकील, उसके अब्बा का नाम है हनीफ, ये मेहदी है। तो इस तरह और भी फितने हैं जो हमारे हैदराबाद के इलाके में काम कर रहे हैं। बस आपको ये चंद बातें बतौर मुज़ाकिरा के पेश की गई हैं। आप तमाम से गुजारिश है फितनों को समझें और जो बातें बताई गई हैं उसको नोट करके रखें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।